السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری احمد علی صاحب کا خوبصورت ویڈیو لائے ہیں، آپ اسے پورا دیکھیں۔ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھ دیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کے جانب۔ نہ ہوا ہے، آمین کہو۔ اللہ ہم سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، اور پورا مجمع اس پر آمین کہے۔ جیسے اللہ نے یہاں جمع کیا، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ میرے پیارو، لمبے زمانے کے بعد یہاں آنا ہوا ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ کورونا کے حالات آئے، لاک ڈاؤن کے حالات آئے، اور چکن گنیا اور ڈینگیو اور آسمانی وبا اور زمینی وبا، اور معلوم نہیں کیا کیا حالات آ رہے ہیں، اور معلوم نہیں کیا آئیں گے۔ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، اللہ پوری دنیا کے لیے امن چین سکون کا معاملہ فرمائے۔ اب میں بات شروع کروں اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کلمے والے کی شان کیا ہے کہ جب کوئی مجلس ہو جس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، تو ہم کو 4 کام کرنا ہے۔ کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی یہ مجلس شروع ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، تو پورا مجمع بولے گا ہم کو کتنے کام کرنا ہے؟ 4 کام، جس میں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ نہیں آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی، بولو سنیں گے انشاءاللہ۔ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے، بولو سنیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ نمبر 2، عمل کریں گے۔ ہاں، پہلا کام تو آسان ہے سننا، کیونکہ اللہ نے کان دیے، وہ تو آٹومیٹک میری آواز آپ کے کان سے ٹکرائے گی، وہ تو کام ہونا ہی ہونا ہے سننا، لیکن اصل چیز ہے نمبر 2 عمل کرنا۔ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور نمبر 3، عمل کرنے کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگنا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، بولو مانگیں گے انشاءاللہ۔ اور نمبر 4، یہ یقین رکھنا ایک نہ ایک دن کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ۔ اللہ کے پاس جانا۔ اگر ہم یہ چاروں چیزوں کو سامنے رکھیں اور پھر بات سنیں تو انشاءاللہ یہاں بیٹھنا آج ہوگا، کل انشاءاللہ جنت میں جمع ہونا ہوگا انشاءاللہ۔ تو پہلا کام بولو سنیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، عمل کریں گے۔ نمبر 3، اللہ سے معافی مانگیں گے۔ اور نمبر 4، یقین بنائیں گے۔ جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یہ قرآن کریم میں لکھا ہے، ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، کلمے والے کی شان ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی دینی مجلس میں، دینی محفل میں بیٹھے تو سنیں گے، عمل کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اور یقین بنائیں گے ایک دن اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اور اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں بتایا، جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے کیونکہ یہ آیت آپ کو یاد ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، پڑھو، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے یہ کہہ دو، ہم سنیں گے، بولو انشاءاللہ، پھر عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ، پھر اللہ سے معافی مانگیں گے، بولو انشاءاللہ، اور ایک دن ہمیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھیں، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ پورے مانگرول والے ساتھ میں بولے نا انشاءاللہ، اللہ رسول کی بات سنیں گے، عمل کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اور ہم سب کو معلوم ہے ایک دن اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اچھے کام لے کر جائیں گے تو جنت والا سودا ہوگا، اور برے کام لے کر جائیں گے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ خیر، تو یہ تو آپ نے ارادہ کر لیا، بھائی بولو پکا ارادہ کر لیا؟ نہیں آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی، ارادہ کر لیا آپ نے؟ ہاں میں دیکھ رہا ہوں مولانا ابراہیم صاحب، وہ ہمارے پیارے بچے نے جو اشعار پڑھے، آپ نے پڑھے،
اور اس سے سب سے اچھا جس بچے نے سورہ رحمان کا کل من علیہا فان جو رکوع پڑھا، صحیح میں کہتا ہوں میں، اگر یہ اشعار یا یہ قرآن پاک اگر ہمارے سورت کے کوئی مجمع میں ہوتا نا تو چاروں طرف سے ایک آواز آتی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یعنی ہمت بڑھائی جاتی اور ایک مسلمان قرآن پاک سن کر خوش ہوتا. لیکن یہاں مانگرول میں تو میں نے دیکھا بہت ٹینشن میں، کوئی سبحان اللہ نہیں بول رہا، کوئی الحمدللہ نہیں بول رہا. وہ اتنے اچھے انداز میں اس نے کتنے پیارے ترنم میں تلفظ میں سورہ رحمان کا وہ رکوع سنایا کہ دل جھوم جائے، لیکن کسی نے نہ سبحان اللہ کا، نہ الحمدللہ کا، نہ اللہ اکبر کا. حالانکہ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ اگر کوئی خوشی کے موقع پر سبحان اللہ کہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے جنت میں اس کے نام کا درخت لگا دو. پھر سبحان اللہ کا، اللہ نے کہا ایک اور درخت لگا دو. اللہ کہتے جب جب یہ سبحان اللہ کہتا جائے گا جنت میں اس کے لیے درخت لگاتے جانا. مگر مانگرول والوں کو درخت کی ضرورت، ہماری حوصلہ افزائی نہیں فرمائی. اب قاری صاحب اس وقت ہماری بات فرما رہے تو انشاءاللہ قاری صاحب کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے انشاءاللہ. بیدار رہیں گے انشاءاللہ. آخر تک ثبوت دیجئے. میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ بول دو ایک مرتبہ سبحان اللہ بول دو، سبحان اللہ، ایک مرتبہ الحمدللہ، الحمدللہ، ایک مرتبہ اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب میں آ رہا ہوں انشاءاللہ. 4 باتیں ہم کریں گے انشاءاللہ. آج بولو کریں گے انشاءاللہ. 4 باتیں کریں گے اور چاروں باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. میں ہمارے مولانا ابراہیم صاحب کا بہت 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 شکریہ ادا کروں گا. مغرب سے آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور بھی علماء کرام کا اور یہ دارالعلوم والوں کا اور یہ کمپاؤنڈ کا جو انتظام کیا، اور خاص کر کے ہمارے بہت ہی بڑے دائی حاجی حنیف بھائی کاڑیا کا بہت 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 میں شکر ادا کروں گا کہ ان کی دعوت پر آج یہاں پر آنا ہوا ہے. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اسی طرح مسجد حسنین کے مقتدیوں کا بہت بہت شکریہ، بلکہ مانگرول کے جتنے لوگ آئے، جتنے احباب آئے، آپ سب کا شکریہ. آپ لوگ میرے سے ناراض تو نہیں نا؟ نہیں ناراض تو نہیں نا؟ نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کچھ نہیں کرو گے تو سنو. آپ کڑوا سناؤ کہ میٹھا سناؤ، سنتے جاؤ، بس عمل کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات مولانا ابراہیم صاحب آپ کے اشعار بھی میرے کو بہت پسند آئے، بہت پسند آئے. صحیح میں جا کر میری بیوی کو سناؤں گا. آئے ہیں دیو سے لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے. اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. چلو سب سے پہلا کام جو ہم کو کرنا ہے نا، ایک یقین بنانا. کرنے دھرنے والا کون؟ آواز سے بولو گے تو اچھا لگے گا. کرنے دھرنے والا کون؟ صرف میں ایک سوال آپ سے پوچھوں، پورے مجمع سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ 100 سال پہلے ہم میں سے کون یہاں پر تھا؟ بولو نا کون تھا؟ کوئی نہیں تھا. نہ میں تھا نہ آپ تھے. بولو نا 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی نہیں تھا. تو ہم نہیں تھے، اس کو عربی میں کہتے ہیں معدوم، یعنی ہم نہیں تھے. ہمیں نہیں میں رکھنے والا کون؟ یعنی ساتھ میں بولو نا ہم نہیں تھے، ہمیں نہیں میں رکھنے والا کون؟ اور آج الحمدللہ ہم سب ہیں. میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہم کھا رہے، ہم پی رہے، ہم ہنس رہے، ہم باتیں کر رہے. آج ہم موجود ہیں. ہمیں موجود رکھنے والا کون؟ یعنی ہم نہیں تھے، معدوم تھے، تو معدوم میں رکھنے والا اللہ. آج موجود ہے، ہمیں رکھنے والا کون؟ اچھا ایک دن آئے گا میں اور آپ مر جائیں گے، صحیح ہے نا؟ ارے ہاں مریں گے کہ نہیں مریں گے؟ ایسا لگتا مانگرول میں موت نہیں آتی. نہیں آتی تو میں بھی یہی گھر بسا لوں بھائی. بھائی ایک دن مر جائیں گے نا. ہاں تو بولو موت دینے والا کون؟ اللہ. اچھا پھر ہم مر جائیں گے، ہمیں قبر میں اتار دیا جائے گا، پھر قیامت کا جھٹکا آئے گا، ہمیں قبر سے اٹھایا جائے گا، تو اٹھانے والا کون؟ اللہ. پھر اس کے بعد ہمیں قیامت کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا، تو یہ کھڑا کرنے والا کون؟ اللہ. پھر ہمارا حساب کتاب ہوگا تو حساب کتاب لینے والا کون؟ اللہ. پھر جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا تو یہ فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ. تو پھر ایک مرتبہ بولنا، ہم نہیں تھے، نہیں میں رکھنے والا کون؟ اللہ. ہم آج ہے، ہمیں موجود رکھنے والا کون؟ اللہ. ہمیں موت دینے والا کون؟ اللہ. ہمیں قبر سے اٹھانے والا کون؟ اللہ. ہمیں قیامت کے میدان میں کھڑا کرنے والا کون؟ اللہ. ہمارا حساب کتاب لینے والا کون؟ اللہ. اور جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ. تو پورا مانگرول ساتھ میں کہو، شروع میں اللہ. بولو شروع میں، بیچ میں، اخیر میں. جب شروع میں بھی اللہ، بیچ میں بھی اللہ، اخیر میں بھی اللہ، تو پھر ہم اللہ کے ساتھ مقابلہ کائے کو کرتے ہیں بھائی؟ اللہ کے سامنے ہم گناہ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ جب ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں ہے. بولو شروع میں کون؟ بیچ میں کون؟
आखिर में कौन? और ये जो मैं कह रहा हूं ये कुरान में लिखा है, पारा नंबर 1। पारा नंबर 1 तो बहुत सौ को याद होगा। पारा नंबर 1 में अल्लाह तबारक व तआला यही बात फरमाते। अल्लाह फरमाते कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा युहयीकुम थुम्मा इलैहि तुरजाऊन। पूरा मजमा साथ में बोलेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते तुम नहीं थे, तुम्हें नहीं में रखने वाला कौन? बोलो अल्लाह। आज हम मौजूद हैं, हमें मौजूद रखने वाला कौन? अल्लाह। हम कब्र में जाएंगे, कब्र से उठाने वाला कौन? अल्लाह। हमें मौत के घाट उतारने वाला कौन? अल्लाह। क़यामत में हिसाब किताब लेने वाला कौन? अल्लाह। जन्नत और जहन्नम का फैसला करने वाला कौन? शुरू में अल्लाह, बीच में अल्लाह, आखिर में अल्लाह। इसीलिए अल्लाह फरमाते कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह। अल्लाह फरमाते जब सब कुछ करने धरने वाला मैं, तो मेरा बंदा नाशुक्री क्यों करता? मेरा बंदा गुनाह क्यों करता? मेरा बंदा मुझे धोखा क्यों देता? मेरा बंदा मेरा इनकार क्यों करता? पूरा मजमा आज मांगरोल का बोलेगा करने धरने वाला कौन? आपको एक अजीब बात बताऊं, ये हमारा हंसना और रोना ये रोज का रूटीन है। अरे बोलो रोज का रूटीन। भाई रोज हंसते, बोलो हंसते ना मांगरोल में कि नहीं हंसते? हंसते। ये हंसना रोना खाना पीना ये रोज का काम है। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे मेरी कसम अगर मैं ताकत ना दूं तो तू हंस भी नहीं सकता, तू रो भी नहीं सकता। तो जब रोना और हंसना ये कराने वाला कौन? तो दिखती बात है, जिंदगी देने वाला कौन होगा? अल्लाह। मौत देने वाला कौन होगा? अरे अगर आप हाफिज हो तो मेरे साथ में जरूर पढ़ेंगे, और मदरसे का माहौल है माशाअल्लाह, आप जरूर पढ़ेंगे। 27वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तौहीद इतने मजबूत अंदाज में बयान फरमाई। अल्लाह ने फरमाया व अन्नहु हुवा अज़हका व अबका व अन्नहु हुवा अमाता व अहया व अन्नहु खलक़ज़-ज़ौजैनि अज़-ज़कर वल-उन्सा मिन नुतफ़तिन इज़ा तुमना। पूरा मजमा मेरे साथ में बोलेगा हमें हंसाने वाला कौन? अल्लाह ही। बोलो हमें हंसाने वाला कौन? अल्लाह। हमें रुलाने वाला कौन? अल्लाह। हमें जिंदगी देने वाला कौन? अल्लाह। हमें मौत देने वाला कौन? सब कुछ करने धरने वाला कौन? मेरे को लगता है आपने एक अल्लाह के वली का नाम सुना होगा। अगर ये वाक़या समझ में आए ना तो हमारा दिल अंदर से पुकार पुकार कर कहता है कि जो कुछ हुआ करने वाला कौन था? आज हो रहा है करने वाला कौन है? और आइंदा जो होगा वो भी करने वाला कौन होगा? क्योंकि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला, अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला एक बहुत बड़े अल्लाह के वली। सुनना, अल्लाह के वली और हमारे हिंदुस्तान के वो अल्लाह के वली, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान देश ये बहुत ही अमन वाला, सुकून वाला, इत्मीनान वाला, वलियों वाला। और मेरे प्यारों ये देश इतना प्यारा, अल्लाह इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। तो हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े अल्लाह के वली, नाम आपने सुना होगा हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह। सुना है आप लोगों ने? सुना है तो हाँ, नहीं सुना हो तो ना, नहीं सुना तो आज सुन लो। बोलो क्या नाम? हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह। ये लोगों ने इनको नाम दिया साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह, वरना असल इनका पैदाइशी नाम है अली अहमद। बोलो क्या नाम है? और मौलाना इब्राहिम मेरे को बहुत याद होता है क्योंकि मेरा नाम अहमद अली और ये अली अहमद। लेकिन इनका वाक़या सुनोगे ना आपको समझ में आएगा करने धरने वाला कौन है? अल्लाह। अब ये हज़रत साबिर पाक जो है ना, ये अपनी खानका में इनका एक मामूल, बोलो इनके खानका में इनका एक तरीका था कि ये जोहर की नमाज़ पढ़ाते। अरे बोलो इमामत करवाते, जोहर की नमाज़ पढ़ाते। अब जोहर में जितना भी मजमा आता सबको मालूम है कि जोहर की फ़र्ज़ हो जाएगी, उसके बाद सुन्नत और नवाफिल हो जाएगी। उसके बाद हज़रत साबिर पाक ऐसे ही किबले के सामने बैठे रहते, जैसे नमाज में बैठते वैसे किबले के सामने बैठे रहते, और बस उनका जिक्र शुरू होता अल्लाह अल्लाह। बोलो अल्लाह 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 अल्लाह, उनका जिक्र होता। अब सबको वहाँ मालूम है, वो पूरे इलाके को मालूम है कि यहाँ जोहर की नमाज होती है। हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह इमामत करवाते हैं और सुन्नत और नवाफिल के बाद किबले की तरफ रुख करके बैठ जाते। अब अल्लाह का जिक्र करते। अब जितने उनके साथ में होते, जितने मजमे में होते, वो भी अल्लाह अल्लाह जिक्र करते। आधा पौना घंटा जिक्र होता, उसके बाद में दुआ हो जाती। ये रोज की एक मस्जिद में आदत बनी हुई है कि जोहर की नमाज के बाद किसका जिक्र करने का? अब एक दिन हज़रत साबिर पाक ऐसे ही जिक्र कर रहे थे। भाई जिक्र कर रहे, किबले के सामने बैठे हैं,
पूरा मजमा पीछे बैठा है, आप अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहे कि अचानक कुछ ढोल की आवाज़ आई, कुछ बाजे की आवाज़ आई, कुछ नाचने की आवाज़ आई, कुछ म्यूज़िक की आवाज़ आई। तो हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मालूम किया क्या हुआ, तो मालूम हुआ कि कोई शादी की बारात जा रही है। अरे बोलो, कोई शादी की बारात जा रही है, उसमें ढोल भी बजाया जा रहा है, उसमें नाचा भी जा रहा है, उसमें गाया भी जा रहा है, उसमें गाने भी हो रहे हैं। तो हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह जो थे ना, उन्होंने अपने खादिम को बुलाया। खादिम का नाम भी किताबों में लिखा, खादिम का नाम है शमसुद्दीन। बोलो ख्वाजा शमसुद्दीन। वो बाद में बहुत बड़े अल्लाह के वली बने, उनके भी हालात थे, लेकिन उस वक्त तो वो बिल्कुल यूं समझो कि 16-17 साल के जवान थे, जिनका नाम था शमसुद्दीन। तो हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि मैं अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ, पूरा मजमा अल्लाह का जिक्र कर रहा, और ये ढोल की आवाज़ आ रही है, बाजे की आवाज़ आ रही है, गाने की आवाज़ आ रही है, म्यूजिक की आवाज़ आ रही है। तो हज़रत ख्वाजा साबिर पाक ने, वो जो शमसुद्दीन थे ना, अपने खादिम थे, अपने खादिम को कहा, बेटा इधर आओ, इधर आओ, ये जो बाहर बारात जा रही है ना, इनको कहो कि ये हराम है, ये ढोल बजाना, ये गाना गाना, ये नाचना, ये हराम है, और अगर इनको करना ही है ना तो कम से कम मस्जिद के पास ना करे, कहीं दूर जाकर करे, क्योंकि ये अल्लाह का घर है, ये मस्जिद है, यहाँ नमाजें होती है, यहाँ अल्लाह का जिक्र होता है, यहाँ कुरान पाक की तिलावत होती है, यहाँ तरावी होती है, यहाँ एतकाफ होता है, ये अल्लाह के वास्ते घर बना हुआ है। पहली बात तो इनको ये नाचना नहीं चाहिए, ढोल बजाना नहीं चाहिए, ये शरीयत में हराम है, लेकिन अगर करना ही है तो दूर जाकर करे ना, मस्जिद के पास, बोलो मस्जिद के पास ना करे। ये ख्वाजा साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम, बोलो खादिम का नाम क्या, शमसुद्दीन को कहा जाके वहाँ कह दो। अच्छा वो गए, बोलो शमसुद्दीन वहाँ गए, और ये हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह फिर जिक्र में लग गए। बोलो साथ में बोलो, फिर जिक्र में लग गए, अल्लाह 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 अल्लाह, जिक्र में लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे। लेकिन आवाज़ अभी ढोल की और ज़्यादा आने लगी, गाने बजाने की आवाज़ और ज़्यादा आने लगी, शोर हंगामा और ज़्यादा होने लगा। आपने फिर अपना दूसरी मर्तबा जिक्र रोका और कहा, शमसुद्दीन मैंने आपको बाहर भेजा था और ये कहा था कि इनको कहो कि ये हराम है, ये ना करे, और अगर करना है तो अल्लाह के घर के सामने ना करे। तो शमसुद्दीन तो 16-17 साल के जवान थे। कहा हजरत, कहा उनको कहा, तो कहा उन्होंने क्या जवाब दिया, कहा वो सब बारात में बिल्कुल मज़े में मस्त है। उन्होंने ये जवाब दिया, वो तुम्हारे हजरत को बोलो वो अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं। तुम्हारे पीर साहब को बोलो, यानी साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह को बोलो, तुम्हारे पीर साहब को कहो कि वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। ये अल्लाह के वली का मजाक हुआ कि नहीं हुआ, बोलो अरे बोलो ना, अल्लाह के वली का मजाक हुआ या नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे हजरत को कहो कि वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली थे, अल्लाह के वली थे। उनका चेहरा सुर्ख हो गया। कहा वो लोग ये कहते हैं कि मैं अपना काम करूं, वो अपना काम करेंगे। ठीक है, कहा मैं अपना काम करता हूं। अब हजरत साबिर पाक है ना, वो शमसुद्दीन को कहते, वो देखो सामने मटका दिखता है, वो पानी पीने का मटका, उसके ऊपर एक कटोरा। अब वो मिट्टी का कटोरा होगा या एल्यूमिनियम का कटोरा होगा, टेढ़ा मेढ़ा कटोरा प्याला था। बस हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम शमसुद्दीन को कहा, बेटा वहां जाओ, वहां जाओ, वो पानी वाले मटके के पास जाओ, उसके ऊपर देखो कटोरा है, भले कटोरा टेढ़ा मेढ़ा एल्यूमिनियम का मिट्टी का कैसा भी है, वो ऐसे रखा हुआ है भाई, वो सीधा रखा हुआ है, उसका मुंह खुला हुआ है। बस साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा जाओ और प्याले को ऐसा कर दो। अरे बोलो प्याले को ऐसा, यानी सीधा था, वो कटोरे को उल्टा कर दो। शमसुद्दीन सोचने लगे, बाहर ढोल बज रहे, बाहर गाने बज रहे, और यहाँ प्याले को सीधा है, वो प्याले को क्या कर दो। लेकिन हजरत ने कहा, गए और कर दिया। और फिर अल्लाह का जिक्र शुरू, बोलो फिर अल्लाह का जिक्र शुरू, फिर अल्लाह 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 का जिक्र हो रहा है। अब वो गाना बजाना ढोल, उसकी आवाज खत्म हो रही है और धीरे धीरे रोने की आवाज बढ़ रही है, और वो आवाज बढ़ती जा रही, और एक ही आवाज आती है, हजरत माफ कर दो, हजरत माफ कर दो, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम कुचल जाएंगे, हमारा खात्मा हो जाएगा, हम मिट्टी हो जाएंगे। अब इतने रोने की आवाज, और हजरत अल्लाह 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 जिक्र कर रहे, और चारों तरफ से रोने की आवाज आ रही है। अब हजरत साबिर पाक ने कुछ लोगों को कहा, जरा बाहर जाकर देखो क्या हो रहा है, ये रोना धोना चीखना चिल्लाना क्या हो रहा। वो जो लोग गए ना, वो थोड़ी देर में वापस आए अंदर और कहा, हजरत बयान नहीं कर सकते, बहुत अजीब हाल है, वो बारात हमसे बहुत दूर है, वो बारात हमसे बहुत दूर है, और यहाँ कोई इलाके में पहाड़ नहीं था, लेकिन हम देख रहे सामने से कोई पहाड़ जैसी चीज आ रही है, यहाँ से भी पहाड़ जैसी कोई चीज आ रही है, और बहुत तेजी के साथ आ रही है, और चारों तरफ से पहाड़ जैसी कोई चीज आ रही है। थोड़ी देर अगर ज्यादा होगा तो ये चारों तरफ से पहाड़ आएंगे और पूरी बारात को कुचल देंगे, उसमें मर्द भी है, औरतें भी है, बच्चे भी है, सब चिल्ला रहे, आपसे माफी मांग रहे। हजरत ख्वाजा साबिर पाक ने कहा, उन्होंने ही कहा था कि तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे।
میں نے اپنا کام کر لیا، اب وہ اپنا کام کرے. لیکن جو رونے کی آواز، بچوں کی آواز، اور سارا مجمع کہنے لگا حضرت. تو حضرت نے کیا کیا؟ سب سننا مانگرول والوں، برابر سننا جو مجھے بتانا. حضرت صابر پاک نے کیا کیا؟ باہر نہیں گئے. وہ شمس الدین جو خادم تھا نا، ان کو بلائے اور کہا کہ وہ جو پیالہ سیدھا تھا، آپ نے اس کو کیا کیا تھا؟ اس کو واپس سیدھا کر دو، اس کو واپس سیدھا. بس جیسے سیدھا کیا، تھوڑی دیر میں تو آواز آنا شروع ہو گئی. حضرت آپ کا بہت شکریہ، ہم ڈھول بھی توڑ دیں گے، ہم باجے بھی توڑیں گے، ہم گانا بھی بند کریں گے، ہم ناچنا بھی بند کریں گے. حضرت نے کہا دیکھو باہر کے آکاش، سارے پہاڑ غائب ہو گئے اور وہ سب آپ کی خانقاہ میں آ رہے، سارا مجمع آپ کی خانقاہ میں آ رہا. ظہر کا وقت تھا، جب پورا مجمع آیا ہے، حضرت نے عورتوں کا الگ انتظام کیا، مردوں کا الگ انتظام کیا، اور حضرت نے سب کو کہا کہ وضو کرو، ظہر کی نماز پڑھو، فرض نماز پڑھو، سنت و نوافل پڑھو، اور 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ کے سامنے توبہ کرو. یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے گھر کے سامنے یہ گناہ. اب آپ سمجھنا. خیر انہوں نے توبہ کر لی، معاملہ مکمل ہو گیا. بولو معاملہ چلے گئے، بولو سب کے سب چلے گئے. حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، مرید ہو گئے، چلے گئے، توبہ کر لی، 2 رکعت توبہ کی بھی پڑھ لی. اب سننا، جو پوائنٹ پر مجھے آنا وہ یہ ہے کہ کچھ دن گزر گئے. بولو کچھ دن گزر گئے. ایک دن وہ خادم، بولو خادم کا نام کیا؟ ساتھ میں بولو گے، کیا نام؟ آئے، دیکھا کہ حضرت کچھ ہنسانے کے موڈ میں ہیں. قریب آئے اور کہا حضرت مجھے آپ کے پاس سے ایک چیز مانگنا ہے. اب وہ 16-17 سال کے جوان کہا حضرت مجھے آپ سے ایک چیز مانگنا ہے. تو حضرت نے کہا ارے یہ میری جھوپڑی میں اور یہ میری چھوٹی مسجد میں تم کیا مانگنے کے لیے آئے ہیں؟ ارے ہمیں تو کھانا ملتا ہے تو ہماری روزی ہے، کھانا نہیں ملتا تو ہمارا روزہ ہے، تم یہاں کیا مانگنے کے واسطے آئے؟ وہ 17 سال کے جوان شمس الدین خادم کہنے لگے حضرت ایک چیز آپ کے پاس ہے، اگر آپ مجھے دے دیں آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا. حضرت نے پوچھا کون سی چیز تم مانگنے آئے؟ میرے پاس کون سے دولت، کون سا مال، کیا مانگنے آئے؟ تو کہا حضرت وہ پیالہ دے دو نا. کون سا پیالہ؟ وہ ایلومینیم والا یا مٹی والا پیالہ؟ تو حضرت نے کہا اس کو کیا کرو گے؟ ارے وہ 2 آنے کا پیالہ ٹیڑھا میڑھا، اس کو کیا کرو گے؟ کہا حضرت کیا کرو گے؟ اسی میں تو زندگی اور موت ہے. ہاں سیدھا رکھو تو زندگی ہے، الٹا کرو تو موت ہے. کہا حضرت ایک بار دے دو پھر دیکھو میں کیسے باہر مارکیٹ میں جاتا، اگر کسی نے بھی میرے سامنے ہوشیاری کیا یوں پیالہ سامنے رکھوں گا، بول الٹا کروں. حضرت نے کہا او واقعہ اچھا، وہ اس دن وہ بارات آئی تھی وہ. کہاں حضرت آپ نے یوں پیالہ سیدھا تھا الٹا دیا تو چاروں طرف سے پہاڑ آ گئے. ہمارے علاقے میں پہاڑ کہاں ہے، لیکن چاروں طرف سے پہاڑ آ گئے اور وہ سارے روتے کے روتے آپ کے پاس آئے اور ساروں نے توبہ کی. کہا حضرت وہ پیالہ مجھے دے دو پھر دیکھو مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے. ارے ایسی پیاری مارکیٹ بناؤں گا کوئی کچھ بھی کرے، سیدھی بات الٹا کروں. اب سننا برابر. حضرت کے چہرے کا رنگ بدلا. کہا بیٹے شمس الدین تم نے کیا سمجھا کہ وہ پیالے کا کمال ہے، وہ کٹورے کا کمال ہے؟ کہا اس کا کمال ہے. ارے وہ تو اچانک اس دن میری نظر اس پر پڑ گئی تو میں نے کہا پیالہ سیدھا ہے الٹا کر دو. خواجہ صابر پاک نے کہا وہ تو اچانک نظر پڑ گئی تو میں نے کہہ دیا کہ بھائی سیدھا ہے الٹا کر دو. ارے اس وقت اگر نظر میرے کپڑے پر پڑی ہوتی یا نظر اگر میرے جوتے پر رکھی ہوتی یا نظر کسی پتھر پر پڑی ہوتی، ارے وہ کپڑے کا کمال نہیں، وہ جوتے کا کمال نہیں اور وہ پیالے کا کمال نہیں، تو وہ شمس الدین نے کہا پھر کمال کس کا ہے؟ حضرت خواجہ صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے کہا میرے اللہ کی قسم کمال وہ کٹورے کا نہیں ہے، کمال جوتوں کا نہیں ہے، کمال ہمارے کپڑوں کا نہیں ہے، کمال ہے ہمارے دل میں کلمہ. بولو لا الہ الا اللہ. حضرت خواجہ صابر پاک نے کہا میرے اللہ کی قسم ہم نے لا الہ الا اللہ کو دل میں اتنا جمایا کہ اگر ہم کٹورے کی طرف اشارہ نہ کرتے، انگلی سے بھی اشارہ کرتے تو وہ کام ہو جاتا جو کٹورے سے کام ہونے والا تھا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. مطلب ہے کہ کمال ساتھ میں بولیں گے، کٹورے کا کمال، کپڑے کا کمال، جوتے کا کمال. کہا کمال اس دل میں لا الہ الا اللہ. ابھی میں آخری جملے پر آ رہا ہوں. حضرت خواجہ صابر پاک نے کہا بیٹے شمس الدین یہ کلمہ اتنا مضبوط ہے، اتنا دل میں جمع ہوا ہے، یقین ہے کہ کرنے دھرنے والا اللہ ہی ہے. لا الہ الا اللہ اتنا مضبوط ہے کہ ابھی تو صرف پہاڑ سامنے آئے، ارے قیامت میں یہی کلمہ سامنے آئے گا اور جہنم کی آگ کو بھی بجھا کر ختم کر دے گا. تو میرے پیارو مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟
اب میرے کو ایک بات بول دو تو پھر میرے کو 4 باتیں کرنا ہے نا. پہلی بات سے میں آگے بڑھوں گا لیکن پہلی بات پر میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ بول دو نا کرنے دھرنے والا کون؟ یہ پورا خواجہ صابر پاک کا جو واقعہ ہم نے اللہ کے ولی کا واقعہ بتایا، اس کا منشا کیا تھا کہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اور صحیح میں اللہ ہی کرتا. ہم سے کچھ ہوتا ہے؟ یہ آپ کی گھڑی میں دیکھو تقریباً 10:15 بجنے آئے برابر. اب کوئی مانگرول کا کروڑ پتی، ابجو پتی، لاکھوں پتی آ کر مجھے کہے قاری صاحب رات کے 10:15 ہونے آئے، میرے کو رات نہیں چاہیے، مجھے دن چاہیے، کیا کریں گے ہم لوگ؟ اور وہ میرے کو کہے گا بھی آپ جو مانگو گے وہ میں دے دوں گا آپ کو، لیکن یہ رات کے 10:15 نہیں چاہیے، دن کے 10:15 چاہیے. بولو کوئی لا سکتا؟ نہیں بولو کوئی لا سکتا؟ حالانکہ دن رات، رات دن، دن رات، ہم نے جب سے آنکھوں کو کھولا ہے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، لیکن اس میں بھی ہم انوالو نہیں ہو سکتے. اللہ نے فرمایا، سنو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، او میرے بندو میری بندیوں، اگر کوئی رات کے اندھیرے کو دیکھ لے، ارے کوئی دن کے اجالے کو دیکھ لے، تو رات کے اندھیرے کو دیکھتا جائے گا، دن کے اجالے کو دیکھتا جائے گا، خدا کی خدائی وہاں بھی نظر آئے گی. بولو سبحان اللہ. خدا کی قدرت رات کے اندھیرے میں بھی آتی ہے، دن کے اجالے میں بھی نظر آتی ہے. اور اسی کو اللہ نے 15ویں پارے میں، بولو کون سے پارے میں؟ جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے رات کے اندھیرے کو دیکھ لے، دن کے اجالے کو دیکھ لے، رات کا جانا اور دن کا آنا دیکھ لے. اگر تو غور سے رات کو دیکھے گا، دن کو دیکھے گا، تجھے لا الہ الا اللہ کی حقیقت وہاں بھی نظر آئے گی، خدا کی خدائی وہاں بھی نظر آئے گی. پورا مانگرول ساتھ میں بولو نا. کرنے دھرنے والا کون؟ شروع میں کون؟ بیچ میں کون؟ اخیر میں کون؟ اب میں اسی کے اس میں ایک سوال پوچھتا ہوں، کرنے دھرنے والا کون بھائی؟ اور اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں پھر آواز بہت دھیمی ہو گئی. ڈرنا چاہیے اللہ سے؟ نہیں بلند آواز سے بولو ڈرنا چاہیے. کون کون ڈرتا اللہ سے؟ ہاتھ اوپر کرے. کیونکہ ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ جب شروع میں کون ہے؟ اللہ. بیچ میں کون ہے؟ اللہ. آخر میں کون ہے؟ اللہ. ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. ہمیں گھر دینے والا کون ہے؟ یہ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو ڈرنا بھی کس سے چاہیے؟ اچھا اور سنو، اگر ہم اللہ سے ڈرے تو ہم کو کیا ملے گا؟ اگر ہم اللہ سے ڈرے، ڈرتے نا بھائی سب ڈرتے نا اللہ سے، کیا ملے گا؟ یہ ابھی بچہ جو سورہ رحمان پڑھ رہا تھا نا، اگر وہ ایک آیت اور آگے پڑھ جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود سورہ رحمان میں فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر. اللہ فرماتے او میرا بندہ، او میری بندی، او کلمہ والا مجھ سے ڈر. ہم نے کہا اللہ ہم ڈریں گے کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک جنت دوں گا، بولو جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. میرے ساتھ میں مجمع پڑھے گا جن کو یاد ہوگا. اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، میں جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. تو پورا مجمع بولو اللہ سے ڈرتے؟ ماشاءاللہ سبھی بول رہے ہیں اللہ سے ڈرتے نا. تو پہلی بات وہی ہے لا الہ، شروع میں، بیچ میں، آخر میں. تو اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے. اور ایک میں آپ کو 28ویں پارے میں لے کر جاتا ہوں. اگر ہم اللہ سے ڈرے نا، اللہ وعدہ کرتے، دیکھو کوئی دوسرا وعدہ کرے نا تو ادھر ادھر ہو جائے، مگر اللہ وعدہ کرتے. اور اللہ کیا وعدہ کرتے؟ میرا بندہ مجھ سے ڈر. ہم نے کہا اللہ کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈرنا شروع کر، ساری پریشانیاں دور کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. آگے اللہ کیا فرماتے؟ مجھ سے ڈر. ہم نے کہا اور کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا ساری پریشانیاں دور کروں گا. اور نمبر 2، اتنی روزی دوں گا، اتنا پیسہ دوں گا، اتنی دولت دوں گا، اتنا مال دوں گا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن حلال دوں گا اور برکت والا دوں گا. بولو سبحان اللہ. پھر اللہ فرماتے مجھ سے ڈر. ہم نے کہا اب کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا میرا بندہ مجھ سے ڈر. اس کے بعد کوئی بھی کام شروع کر، کوئی دکان شروع کر، کوئی کھیت کا کام شروع کر، کوئی بلڈنگ کا کام شروع کر، کوئی بازار کا کام شروع کر، کوئی خریدنے لینے دینے کا کام شروع کر، شادی والا کام شروع کر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر. کام تو شروع کرے گا، اسے منزل تک خود اللہ پہنچا دے گا. بولو سبحان اللہ.
تو 3 فائدے تو میں نے آپ کو ساتھ میں بتائے، ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ نمبر 2، اللہ بہت برکت والی روزی دے گا۔ نمبر 3، کام ہم شروع کریں گے۔ بولو ختم کون کروائے گا؟ ساتھ میں بولو نا، ختم کون کروائے گا؟ اللہ۔ یہ پارہ نمبر 28 کون پڑھے گا میرے ساتھ میں؟ بھائی حافظ ہوں گے نا یہاں پہ؟ حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ 3 فائدے بتا رہے کہ مجھ سے ڈر میرا بندہ۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالغ أمري۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، میں ساری پریشانیاں دور کر دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں بے حساب حلال برکت والی روزی دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھ سے ڈر، کام تو شروع کرے گا اسے منزل تک بولو کون پہنچائے گا؟ آج بہت سی جگہ ہم کام شروع کرتے ہیں، شروع میں بہت اچھا لگتا ہے، اچھا کاروبار چل رہا ہے بھائی، مہینہ 2 مہینہ اچھا مال بیچا جا رہا ہے، پھر اچانک بولے گا ابھی مال میں نقصان ہو رہا ہے، ارے میرے کو پروفٹ نہیں ہو رہا، اس کے بعد بولے گا میری موڑی بھی ختم ہو گئی، اس کے بعد بولے گا میں قرضے میں ڈوب گیا، ارے حالات کے حالات آ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کام تو نے شروع کیا لیکن مجھ سے ڈرا نہیں۔ اللہ کہتے مجھ سے ڈر گیا ہوتا پھر کام تو شروع کیا ہوتا، اسے منزل تک پہنچانے والا کون ہوتا؟ آج ہم لوگوں کا حال کیسا ہے معلوم ہے؟ کام کچھ بھی شروع کریں گے اور اگر لاس ہو گیا یا کچھ بھی ہوا، ایک ہی بات، کیا بات معلوم ہے؟ کسی نے جادو کر دیا ہوگا، تو سارے جادوگر فرصت میں مانگرول میں بیٹھے۔ ایسا جادوگر تو جادوگر، ابھی تو آج کل تو بڑا مسئلہ چلتا ہے، میرے ساتھ تو بہت بڑا مسئلہ چلتا، کہے گا مولانا وہ بہت نقصان ہو۔ میں نے کہا بھائی نقصان ہو رہا ہے اللہ سے مانگ لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اللہ فرماتے مجھ سے ڈر جا، میں سارے کام تیرے حل کروا دوں گا۔ کہتے نہیں مولانا وہ کچھ گھر میں جاؤ نا تو بہت آواز بہت آتی گھر میں، آتی ہے مانگرول میں آواز آتی گھر میں، اور کتنا باقاعدہ ہم کو بھی ڈراتا، کہتا ہے وہ ٹھاک 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 ایسی آواز آتی ہے، کوئی ادھر جا رہا کوئی ادھر جا رہا۔ تو میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں، جان بوجھ کر پوچھتا ہوں کہ ارے بھائی کون ہے گھر میں، ہے کون؟ تو میں کو کہتا مولانا او ماما۔ کون؟ تو پہلے تو میرے کو سمجھ میں نہیں آئے کہ گھر میں کیا بولتا۔ میں نے کہا تیرے گھر میں ماما ہے تو اس میں وہ چلتا ہوگا تو اس کے پاؤں کی آواز آتی ہوگی۔ ارے وہ ماما ہے تو اس کو کھانا بھی کھلا دے، اس کو پانی بھی پلا دے، ارے اس کو رہنے کے لیے کمرہ بھی دے دے۔ کہا مولانا کیسی بات کرتے ہو، ماما کو کوئی رکھتا ہے؟ میں نے کہا ماما کو نہیں رکھے تو کس کو رکھے؟ پھر میرے کو سمجھایا کہ ماما یعنی جنات۔ تو میں نے کہا واہ بھائی وہ ماما نے تو بھانجا، تو میرے کو کائے کو بیچ میں انوالو کرتا ہے؟ یہاں مانگرول میں جنت ونت تو نہیں نا کہ سب فرصت میں یہیں پر آ گئے؟ اور مولانا ایک عجیب و غریب معاملہ، آج کتنے لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا وہ آیا وہ گیا، ایسا ہوا ویسا ہوا۔ ارے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل انسان کو بنایا۔ بولو نمبر 1 پہ کون ہے؟ انسان، نمبر 2 پہ فرشتے، اور نمبر 3 پہ جنات۔ تو اللہ تبارک بے شک جنات ہے لیکن پہلے نمبر پر انسان ہے، دوسرے نمبر پر فرشتے، تیسرے نمبر پر جنات ہے۔ کمال کیا ہے معلوم ہے؟ کہ 3 والا نمبر 1 کو ڈراتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے ڈرنا۔ ایک بار بولو نہ ڈرتے، اللہ سے ڈرتے۔ یہ جنات کی بات ہے، ایک بات سناؤ مانا، کوئی ٹینشن تو نہیں نا؟ کائے کا ٹینشن وینشن کائے کا ہوگا؟ ہاں کلمہ والا بولو لا الہ۔ وہ ایک آدمی تھا اس کو سگریٹ پینے کا شوق ہوگا، مانگرول کا جو ہوگا سگریٹ پینے کا ہوگا۔ اب اتنا بڑا مجمع دیکھا کہ بیڑی سگریٹ پیوں تو، کیونکہ سگریٹ کی جب لت لگتی ہے نا تو بہت عجیب حالت ہوتی ہے۔ اب وہ سوچتا وہاں جا کے پیوں گا تو ارے وہاں بھی مجمع ہے، ارے وہاں پیوں گا تو وہاں مجمع، ارے یہاں پیوں گا تو یہاں تو سٹیج ہے۔ تو وہ سوچتا ہے کہ میرے کو سگریٹ تو پینا ہے لیکن چاروں طرف مجمع بھرا ہوا ہے، میں کہاں جا کر پیوں؟ اچانک اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے۔ کیا آئیڈیا ہے؟ قبرستان میں جا کے پی لے، کیونکہ ابھی رات میں ایسے 10:15 بجے 10:30 بجے 11 بجے کون قبرستان میں ہوگا؟ آرام سے جا کے پی لے۔ وہ مست گیا قبرستان میں گیا، اور ایک قبرستان میں بالکل بیچ کی طرف گیا اور جا کر اس نے اپنا لائٹر وائٹر کھولا اور سگریٹ وگریٹ نکالا، سگریٹ دم برابر دم لگانے لگا سگریٹ کا۔ 1 دم مارا ہوگا، 2 دم مارا ہوگا، 3 دم مارا ہوگا، پیچھے سے آواز آئی اے کیا کر رہا ہے؟ وہ کس کی آواز تھی؟ ماما، آپ لوگوں کا ماما، میرا نہیں بھائی۔ وہ جنات کی آواز تھی، وہ سمجھ گیا کیونکہ اتنی بھاری بھرکم آواز اور اتنا لمبا اونچا بدن اور اتنا اونچا سر اور اتنے لمبے ہاتھ اور اتنے لمبے پاؤں۔ اب وہ تو سگریٹ پی رہا تھا اور پیچھے سے آواز آئی کیا کر رہا؟ اس نے یوں کر کے دیکھا، او اتنا لمبا چوڑا جنات۔ اس نے فوراً سگریٹ کو پھینکا، اپنے پاؤں کے نیچے کچل دیا، اور ایک چھوٹی سی قبر تھی وہاں ہاتھ بند کر کھڑا ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو جنات پیچھے سے پوچھتا کیا کر رہا؟ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، فاتحہ۔
जिन्नात ने कहा फातिहा पढ़ रहा है, किस पे पढ़ रहा है? तो कहा देखे ही नहीं उसकी तरफ, इतने लंबे चौड़े को कौन देखे? वो घबराया हुआ पूरा कांपता कांपता कहा मैं फातिहा पढ़ रहा हूँ। जिन्नात ने कहा किस पे फातिहा पढ़ रहा है? कहा मेरे अब्बा मर गए ना, उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ता है। मेरे अब्बा मर गए, उनकी कब्र पे फातिहा। तो जिन्नात ने पीछे से जोर से हाथ मारा, अरे ये तो छोटे बच्चे की कब्र है। तो कहा तेरे को नहीं मालूम, मेरा बाप बचपन में ही मर गया था। देखो सब हंसे ना, जरा अच्छा लगा। मौलाना इब्राहिम ये तवा गरम किया, रोटी पकाने आ रहा हूं अभी, क्योंकि कब से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, ये लोग बराबर जवाब ही नहीं दे रहे। भाई बोलो ना, करने धरने वाला कौन? नहीं साथ में बोलो ना। वो हजरत साबिर पाक ने कह दिया ना, ऐलान कर दिया कि कटोरे के अंदर कोई कमाल, बोलो ना कपड़े में कोई कमाल, अरे जूते में कोई कमाल, कमाल है उस दिल में। बोलो ला इलाहा, और ये ला इलाहा इल्लल्लाह मजबूत हो जाए तो जहन्नम की आग को भी बुझा सकता। बोलो क्या बुझा सकता? ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो करने धरने वाला कौन? अल्लाह। शुरू में अल्लाह, बीच में, आखिर में। ये बार बार मैं पूछ रहा हूं, सब कुछ करने धरने वाला कौन? तो किससे डरना चाहिए? हम सब डरते अल्लाह से, हाँ या ना? डरते? तो रात को 2 बजे मोबाइल पे क्या होता है? नहीं, अगर हम डरते हैं तो यहाँ 90%, मौलाना इब्राहिम मैं कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा, 90% जवान ऐसे जो रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे क्या करते हैं? मोबाइल पे। यानी रात को किसका बाप कारोबार करता है? क्या करते हैं? मोबाइल पर। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम अल्लाह से डरते हैं तो हम मोबाइल पर रात को क्या, रात को 1-1, 1:30, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे नंगी औरत हमारे मोबाइल पर है, आधा कपड़ा पहनी, आधा कपड़ा नहीं है, गाना गा रही है, नाच रही है, हम मोबाइल पर देख रहे हैं। 10-10 मिनट तक वो देखता है, और देखने के बाद फिर अपने दोस्त को फोन करता है कि मेरे पास क्लिप बहुत अच्छी आई है, तेरे को भेजूं? वो नालायक कमबख्त वो भी तैयार है, कहता हाँ भेज दे। इसने यहाँ से बटन दबाया, ये क्लिप गई वहां पे, ये नंगी औरत नाच रही है। 10 मिनट के बाद वो फोन करता है कि तूने बहुत अच्छी क्लिप भेजा। मेरे मांगरोल वालों में एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो हमने क्लिप भेजा, या हमने आधा कपड़ा पहनी हुई औरत को नाचते हुए देखा, सच बताना, अगर ये हमारी बेटी होती तो क्या करते? भेजते किसी के ऊपर? अरे बोलो ना, भेजते किसी के ऊपर? अगर हमारी बहन होती, अगर हमारी माँ होती, अरे हमारे घर की इज्जत हमारी बहू होती, आप ऐसा नहीं करते। लेकिन किसी और की औरत को देखा, दूसरों को भेजा, बदनाम किया, जलील किया, अपना ईमान कमजोर किया, और पूरा मजमा मांगरोल वाला बोलता कि हम अल्लाह से डरते हैं। तो रात को 1 बजे 2 बजे, अरे अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, हमारा मोबाइल नापाक है, हमारा व्हाट्सएप नापाक है, हमारा फेसबुक नापाक है, हमारा स्टेटस नापाक है, हमारा मोबाइल पूरा ऊपर से नीचे नापाक है। क्योंकि जीना होता है हमारे मोबाइल में, चोरी होती है हमारे मोबाइल में, सूदी कारोबार होता है हमारे मोबाइल में, झूठ बोला जाता है हमारे मोबाइल में, चुगली होती है हमारे मोबाइल में, किसी पर तोहमत लगाई जाती हमारे मोबाइल में, किसी को ब्लैकमेल किया जाता है हमारे मोबाइल में। बल्कि मेरे प्यारों, अल्लाह की कसम, आप पूरे मांगरोल वेरावल का सर्वे करें, अक्सर तलाकें होती है तो उसकी वजह भी मोबाइल है। और फिर हम कहते हैं हम अल्लाह से डरते हैं। मौलाना इब्राहिम साहब, यहाँ मांगरोल के बारे में मेरे को ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन रात को 12, 1, 2 बजे तक हमारा जवान मोबाइल पर बिजी, कभी एपिसोड देखता है, कभी गेम खेलता है, कभी पबजी खेलता है, कभी लूडो खेलता है, कभी मालूम नहीं कितने गंदे 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 काम करता है। अब रात को 2-3 बजे इसका मोबाइल बंद होता है, इसका आईपैड बंद होता है, इसका कंप्यूटर इंटरनेट बंद होता है। अब देखो यूं चार्ज में रखेगा और चार्ज में रख यूं करेगा। हाँ, अब बताओ रात को 2-3 बजे सोने वाला फजर कौन पड़ेगा? फजर कौन पड़ेगा? यानी अभी आप लोग कह रहे थे कि हम अल्लाह से डरते, तो पबजी खेलना अल्लाह का डर है? एपिसोड पे एपिसोड देखना, बोलो ये अल्लाह का डर है? फजर की नमाज छोड़ना, ये अल्लाह का डर है? अपने मोबाइल में किसी औरत का फोटो देखना, ये अल्लाह का डर है? अपने मोबाइल में सूदी कारोबार करना, ये अल्लाह का डर है? अरे मोबाइल में झूठ बोलना, इल्जाम लगाना, तोहमत लगाना, ब्लैकमेल करना, तलाकें देना, अपनी माँ को रुस्वा करना, अपने अब्बा को दर से दर भटकाना, ये अल्लाह का डर है? पूरा मजमा इतना आराम से मौलाना इब्राहिम साहब बोला अल्लाह से, ये कौन सा डर है अल्लाह का? और फिर क्या कहता, लॉकडाउन हो गया मौलाना, मेरा कारोबार खत्म हो गया,
کہتے چکن گنیا ہو گیا، ڈینگیو آ گیا، آسمان سے بارش آوے تو بھی پریشانی، نہ آوے تو بھی پریشانی. آج بارش آتی ہے، راستے خراب ہوتے، راستے رک جاتے، کہتا ہے پانی نہیں آوے، اللہ پانی نہ آوے. پانی نہیں آتا تو ایسی گرمی ہوتی، کب بارش آوے. مطلب آنا بھی لعنت اور نہ آنا بھی لعنت ہو گیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست نہیں تو کیا ہے؟ ورنہ اللہ نے تو آسمان کے پانی کو رحمت کہا تھا. لیکن کون یعنی میرے کو یہ بتاؤ نا، اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ یہ موبائل کس کو اللہ سے ڈرنے دیتا ہے؟ آج سے کون ارادہ کرتا ہے بھائی؟ کرتے ہو؟ ارادہ کرتے ہو؟ نہیں میں ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگ رہا ہوں مانگرول والوں. معلوم نہیں 2017 میں آیا، یہ 2021. آئندہ کون آتا کون کیونکہ کتنے ایسے تھے جب میں 2017 میں آیا وہ ہمارے ساتھ میں تھے، آج وہ ہمارے درمیان میں. آپ کو معلوم ہوگا مولانا ابراہیم صاحب میں آیا تھا، میرے ساتھ میں مولانا عثمان صاحب تھے، وہ مرحوم ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. یہاں بھی کتنے ایسے ہوں گے جو کورونا میں چلے گئے ہوں گے، کتنوں کے رشتہ دار چلے گئے ہوں گے. اور آئندہ جب مانگرول آؤں، یا میں آؤں گا یا نہ آؤں گا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. لیکن میرے دوستو کب تک اللہ کو ناراض کریں گے؟ کب تک ہم نے سب کو دھوکہ دیا. ارے ہم چھوٹے تھے نا تو جھوٹ بول بول کے ماں کو دھوکہ دیتے تھے. ہم کرتے کچھ تھے اور باپ کو آ کے کچھ بتاتے تھے تو باپ کو دھوکہ دیتے تھے. ارے ہماری شادیاں ہو گئے، ہم نے بیوی کو دھوکہ دیا، بیوی سمجھ رہی ہے یہاں گیا ہے، وہ کہیں اور گیا ہوا ہے. ہم نے ماں کو دھوکہ دیا، باپ کو دھوکہ دیا، بیوی کو دھوکہ دیا. ارے ہم نے اتنا دھوکہ دیا کہ ہم نے مدینے والے کو بھی دھوکہ دیا، نے اللہ کو بھی دھوکہ دیا. آج 2 سال ہو گئے، بتاؤ مانگرول والوں، 2 سال ہو گئے کوئی انڈیا والا، میں اور آپ، اللہ نے کسی کو پرمیشن دی کہ وہ اپنے آنکھ سے کعبہ کو دیکھ سکے. 2 سال سے کسی آنکھ نے کعبے کو دیکھا نہیں ہے. 2 سال سے کسی ہونٹ نے حجر اسود کو چوما نہیں ہے. 2 سال سے کسی کا پاؤں مدینے کی زمین پر گیا نہیں ہے. مکے کا دروازہ بند، مدینے کا دروازہ بند. لوگ کہتے ہیں اس نے کروایا، اس نے کروایا. میرے پیاروں، مکے کا دروازہ بند کرے اللہ کرے، مدینے کا دروازہ بند کرے اللہ کے رسول کرے. اور یہ سب ہوا ہے ہمارے گناہوں کی نحوست میں. اس لیے میرے پیاروں، آپ برا نہ مانے، لیکن ہم بہت بگڑ گئے، بہت بگڑ گئے. ہمارے اندر کوئی حیا نہیں، ہمارے اندر کوئی شرم نہیں. چلو بات زیادہ آگے بڑھ رہی ہے، آپ پہلے وہ بات کو پھر طے کرو کہ پہلی بات پر جمیں گے لا الہ. کون تیار؟ ایک بار ہاتھ اوپر کر کے بول دے، بولو ساتھ میں بولو. کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں پورا مجمع ساتھ میں کہے گا تاکہ پھر ہم اس بات کے اوپر آئے. پورا مجمع ساتھ میں بولے. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون؟ بولو اللہ ہی. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں موت دینے والا کون؟ اللہ ہی. امیر بنانے والا کون؟ اللہ. غریب بنانے والا کون؟ اللہ. آفتاب و مہتاب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. دن کو رات میں، رات کو دن میں بدلنے والا کون؟ اللہ. زندے کو مردہ، پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ کاش اسی اللہ سے ہم ڈرنے والے بن جائے جو سب کچھ کرنے دھرنے والا ہے. یہ کیسا کلمہ ہمارے پاس ہے کہ زبان پر لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ میں تیرے سے ڈرتا ہوں، اللہ تیرے سے بہت ڈر لگتی ہے. اللہ میرے کاروبار میں برکت دینا، اللہ میری روزی میں برکت دینا. اور وہی اللہ کہے کہ میرا بندہ یہ کام کرنا، یہ کام نہیں کرنا، کرنے کا کام نہیں کرے گا، نہ کرنے کا کام. یہ کیا ہے؟ ہماری زبان پر جھوٹ، ہماری زبان پر ماں بہن کی گالیاں، ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھوں سے کتنوں کا حق ہم نے دبا دیا، کتنوں کی زمینیں دبا دی، کتنوں کا وراثت میں ہم حق دینے کو تیار نہیں. ہم اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرتے، اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے. یہ کون سا کلمہ میرے مانگرول والوں؟ مجھے سمجھاؤ نا، اتنا دور سے ہم آئے ہیں. یہ کون سا کلمہ، یہ کون سا اللہ کا ڈر ہے؟ اس لیے ایک باری، اور یہ ہم کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز برباد کرتی ہے، بولو ہمارا، نہیں بولو نا ہمارا موبائل. تو کون آج سے موبائل سے توبہ کرنے کو تیار ہے؟ بھائی میں بہت جگہ پر جاتا ہوں، توبہ کرواتا ہوں موبائل کی، لیکن آپ گھبرانا نہیں. موبائل توڑنے کا، ارے بولو نا موبائل توڑنے کا، ساتھ میں بولو نا. نہیں موبائل توڑنے کا نہیں، موبائل پھوڑنے کا نہیں، موبائل کسی کو ہدیہ کرنے کا نہیں. آپ کا موبائل آپ کے پاس رہے گا اور بالکل سلامتی کے ساتھ رہے گا، لیکن یہی موبائل ہمارے لیے بہت بڑا کام کرے گا. بولو کرو گے؟ انشاءاللہ کرو گے. اس میں آپ پکے ہو جاؤ گے لا الہ. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. ایک مرتبہ جناب نبی کریم بولو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. ایک صحابی آئے، سنا ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، دلنی علی عمل
عملتہ دخلت الجنہ. اللہ کے رسول ایک عمل بتاؤ نا. اللہ کے رسول میں نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، سب کرو. اللہ کے رسول ایک عمل بتاؤ نا، میں سیدھے جنت میں چلا جاؤں، میں سیدھے جنت میں جاؤ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پاؤں سے، اپنے ایک پاؤں سے گناہ دبا دے، اپنے ایک پاؤں سے گناہ دبا دے، تیرا دوسرا پاؤں جنت میں چلا جائے گا. تو میرے مانگرول والوں، ہم کو یہ حدیث کی روشنی میں معلوم ہو گیا، یہ موبائل جو ہے نا، موبائل اس میں جتنی گندی چیزیں ہیں، جتنے گندے اس میں فارمیٹ ہے، جتنے گندے اس میں واٹس ایپ ہے، جتنے گندے اس میں فلمیں ہیں، ایک ایک بٹن دبا دو بھائی، اپنی انگلی سے ایک بٹن ایسا ڈیلیٹ کا دباؤ، سارا گندا فارمیٹ ختم ہو جائے. اب جب گندا فارمیٹ ختم ہو جائے، اب علماء کے بیان لاؤ، تقریریں لاؤ، قرآن پاک لاؤ، نظم لاؤ، نعت لاؤ، بلکہ میرے ایجوکیٹڈ لوگوں ہسٹری لاؤ، جغرافی لاؤ، میتھمیٹکس لاؤ، میڈیکل لاؤ، سائنس لاؤ، بایولوجی لاؤ، لاجک لاؤ، جتنے علوم لاؤ. وہ موبائل جو کل تک ہم کو جہنم میں لے جانے والا، آج یہی موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا بنے گا. تو کون کون تیار ہو رہا بھائی؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں گے انشاءاللہ. اور یہ وہی لوگ کریں گے جن کے دل میں مضبوط کلمہ ہوگا. بولو لا الہ. مولانا ابراہیم صاحب کئی جگہ پر یہ بیان میں نے کیا. دوسرے دن خبر آئی کہ ہم نے موبائل سے ساری گندی چیزوں کا فارمیٹ ختم کر دیا، ہم نے اچھی چیزیں رکھی. میں پھر کہتا ہوں موبائل بیچنا نہیں ہے، موبائل توڑنا نہیں ہے، موبائل کو برباد نہیں کرنا. یہ موبائل ایک کام کی چیز ہے، اس کو کام میں لو جو ہمارے پریزنٹ میں بھی کام آئے، ہمارے فیوچر میں بھی کام آئے، ہمارے نالج اور ایجوکیشن میں بھی کام آئے. اور کرو گے. اگر وہ صحابی ایک پاؤں سے گناہ دباتے تو دوسرا پاؤں کہاں جاتا ہے؟ تو اگر ہم بھی اپنے موبائل میں ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں گے تو ہم بھی کہاں جائیں گے؟ تو کون کون تیار ہے پھر ایک مرتبہ بولو جنت میں جانے کے لیے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. تو پہلا کام پورا مجمع یقین کے ساتھ بولے گا. کرنے دھرنے والا کون؟ اور کس سے ڈریں گے؟ یعنی پھر ایک مرتبہ بولو کس سے ڈریں گے؟ اور میں نے آپ کو بتایا اللہ سے ڈریں گے تو اللہ جنت دے گا. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میری بندی مجھ سے ڈر جا اور گناہ چھوڑ دے، جنت ٹھکانہ ہوگا. اب پورا مجمع بولے گا کرنے دھرنے والا کون؟ ایک سوال پوچھو آپ کو، ناراض تو نہیں ہوں گے نا آپ لوگ؟ نہیں ابھی میں جو بولا موبائل کے بارے میں ناراض تو نہیں ہوئے نا؟ ایک سوال آپ کو پوچھو، ہم سب پیچھے کا چھوڑ دیں، آج کا دن، آج کا دن، کیونکہ شاید کل کا بھول گئے ہوں گے. آج کا دن صبح میں 10 بجے سے لے کر ابھی رات کے 10 بجے تک 12 گھنٹے، بولو کتنے گھنٹے؟ جتنی دیر ہم نے موبائل کا استعمال کیا، کیا اتنی دیر ہم نے قرآن پاک کو پڑھا؟ یعنی ساتھ میں جواب دیں گے، پڑھا ہم نے قرآن پاک؟ کیوں بھائی؟ قرآن بھی تو اللہ کا کلام ہے نا. ارے بولو نا، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے. یہ جو مجمع بیٹھا مولانا ابراہیم صاحب اور سارے علماء سے میں کہوں گا، قسم کھا کر کہوں گا، یہ مجمع میں ابھی میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ جتنی دیر موبائل کا استعمال کیا اتنی دیر قرآن پڑھا، میں صحیح کہتا ہوں یہ مجمع میں 50% سے زیادہ وہ مجمع بیٹھا ہے کہ وہ اپنے دل میں کہتا ہوگا کہ مولانا کہتے قرآن پڑھا. ارے زمانہ ہو گیا میں نے نہ قرآن پڑھا، نہ پڑھایا، نہ سمجھا، نہ سمجھایا، بلکہ پورا دن گزر جاتا ہے قرآن کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا. ارے بولو قرآن کو ٹچ بھی نہیں کرتا، ہاتھ بھی نہیں لگاتا، بلکہ معاف کرنا کوئی قرآن پاک کو محبت سے دیکھتا بھی نہیں. حالانکہ ہمارے نبی فرماتے قرآن کو محبت سے دیکھ لے تو دیکھتا جائے گا اللہ گناہ معاف کرتا جائے گا. قرآن کو دیکھتا جائے گا اللہ گناہ کو معاف کرتا جائے گا. پورا مجمع بولے گا قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام. آج ہم مدرسے کی 4 دیواری میں بیٹھے، پورا مجمع بولے قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام. بلکہ آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھو اپنے جان کی حفاظت چاہتے ہو؟ ارے ہاں یا نہیں؟ مال کی، اولاد کی، کاروبار کی، تو آ جاؤ قرآن پاک میں آپ کو بتاؤں، اتنا پیارا. ہاں پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، بولیں گے نا؟ ساتھ میں بولیں گے نا انشاءاللہ؟ ساتھ میں بولیں گے. 12 مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ کون سا؟ بولو رمضان. ساتھ میں بولیں گے 12 مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ کون سا؟ بولو رمضان. ہفتے میں سب سے بہترین دن کون سا؟ بولو جمعہ کا دن. ہفتے میں سب سے بہترین رات کون سی؟ تو جمعہ کی رات. پورے سال میں بہترین رات ہے کون سی؟ تو زبان پر آئے گا شب برات ہوگی، شب قدر ہوگی. اور میرے پیاروں پوری دنیا کی جگہوں میں سب سے بہترین جگہ کون سی؟ تو زبان پر آئے گا مکہ مکرمہ ہوگا، مدینہ منورہ ہوگا. بھائی صحیح نا؟ سارے کلاموں میں سب سے اونچا کلام ہے کون سا؟
آواز نہیں آ رہی. سارے کلاموں میں سب سے اونچا کلام کون سا؟ قرآن. اور قرآن کی آیتوں میں سب سے اونچی آیت کون سی؟ تو حدیث پاک میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیتوں میں سب سے اونچی آیت اور جامع آیت ہے آیت الکرسی. جو آیت الکرسی کو پڑھے، سنو، جو آیت الکرسی کو پڑھے جان کی بھی حفاظت ہوگی، مال کی حفاظت ہوگی، آبرو کی حفاظت ہوگی، اولاد کی حفاظت ہوگی، پورے محلے کی حفاظت ہوگی. لیکن آیت الکرسی بہت سارے بیٹھے، ہمارے گھر میں فریم بھی ہوگی، موبائل میں بھی ہوگی، لیکن ہم کو یاد، ارے بولو یاد. یہ آیت الکرسی میں اتنا پاور ہے، مانگرول والوں آج سن لو، آیت الکرسی میں اتنا پاور ہے کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی مانتا ہے کہ آیت الکرسی کا کوئی مقابلہ نہیں. بولو نا، آیت الکرسی کا کوئی مقابلہ. ہاں، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلائے. وہ صحابی کا نام، اب سننا برابر سننا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلائے. وہ صحابی کا نام ہے حضرت ابی. بولو کیا نام ہے؟ حضرت ابی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او ابی ادھر آؤ ادھر آؤ، ماشاءاللہ تمہارے سینے میں بہت قرآن ہے، جتنا قرآن مجھ پر اترتا ہے اللہ تمہارے سینے میں اتارتا ہے. اے ابی بتاؤ پورے قرآن میں سب سے اونچی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی نے کہا اللہ کے رسول مجھے کیا معلوم، اللہ رسول کو معلوم، میں تو جو آیت آتی یاد کر لیتا ہوں، لیکن سب سے جامع اور اچھی آیت میرے کو نہیں معلوم، اللہ رسول کو معلوم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پوچھا، ابی بتاؤ سب سے اچھی آیت، ایو آیت اعظم معک من القرآن الکریم، کون سی آیت سب سے اونچی ہے؟ حضرت ابی نے وہی جواب دیا، اللہ رسول کو معلوم. ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ جب پوچھا تو حضرت ابی نے دھیرے سے جواب دیا کہ میرا خیال ہے کہ پورے قرآن میں سب سے اچھی آیت آیت الکرسی ہے. ہمارے نبی کھڑے ہوئے، ایسے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا، کہا آؤ ابی آؤ، اللہ تمہارا علم مبارک کرے. قرآن پاک کی آیتوں میں سب سے اونچی اور بڑی آیت بولو کون سی؟ ہم لوگ قرآن پڑھتے پورا دن گزر. اچھا افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچے پڑھتے. آج اگر یہ کہا جائے نا تو غلط نہیں ہوگا، یہ علماء کرام کی محنتیں ہیں، یہ حافظوں کی محنت ہے. آج ہمارے بچے کی سورہ فاتحہ صحیح ہوگی، ہمارے بچے کی سورہ فیل صحیح ہوگی، ہمارے بچے کی 10 سورتیں صحیح ہوگی، ہمارے بچے کو گھر میں آنے جانے کی دعا معلوم ہوگی، استنجے میں جانے آنے کی دعا معلوم ہوگی، کھانے سے پہلے کھانے کے بعد دسترخوان اٹھانے کی دعا معلوم ہوگی. لیکن ہمارے گھر کے بڑے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، جس کو دیکھو موبائل میں بزی رہتا ہے. قرآن پاک کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، چھونے کو تیار نہیں. میں نے کہا نا آیت الکرسی میں وہ پاور ہے کہ دوست تو دوست. کون اقرار کرتا ہے؟ آپ سنیں گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو بلائے. بولو کن کو بلائے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی، ساتھ میں بولو نا کن کو بلائے. ہاں یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، پہلی بات لا الہ، اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کو بلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے ابو ہریرہ، وہ دیکھو وہ گودام بنایا ہم نے، یعنی وہ جگہ کو ہم نے گودام بنایا ہے اور وہاں بہت اناج رکھا ہوا ہے، بہت اناج، گیہوں بھی رکھا ہے، جو بھی رکھا ہے، جو بھی اس زمانے میں اناج تھا، کہا پورا گودام اناج سے بھرا ہے. ابو ہریرہ تم کو ایک کام کرنا ہے، رات کو چوکیداری کرنا ہے، کوئی آوے نہیں. تو حضرت ابو، اچھا ہمارے یہاں کے جو گودام ہوتے ہیں نا، چھت لگی ہوتی ہے، ہاں اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا دروازہ ہوتا ہے اور تالا ہوتا ہے، وہ تو ایسا کھلم کھلا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ فکر مت کرو، آپ گھر میں آرام کرو، میں ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں ابو ہریرہ بالکل انٹری کی جگہ پر بیٹھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھوں گا، قرآن بھی پڑھوں گا، رات بھر جاگوں گا اور چوکیداری کروں گا. آپ کو فکر کرنے کی ضرورت، بولو فکر کرنے کی ضرورت. ایسا ہی ہوا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے. حضرت ابو ہریرہ کس کی حفاظت کر رہے؟ بولو وہ گودام کی حفاظت کر رہے جس میں اناج رکھا ہوا. حضرت ابو ہریرہ نماز پڑھ رہے، قرآن پاک پڑھ رہے. اچانک آواز آئی کہ کوئی اندر ہے، بھائی گودام کے اندر کوئی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ سوچنے لگے کہ جانے کی جگہ تو یہی ہے، تو پھر ہوگا کون. لیکن حضرت ابو ہریرہ گئے، اندر گئے تو صحیح میں ایک آدمی چوری کر رہا ہے. بوڑھا آدمی ہے، ٹھیلا لے کر آیا ہے اور اناج اپنے ٹھیلے میں بھر رہا ہے. اناج اپنے ٹھیلے میں بھرا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بوڑھا آدمی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا پیچھے سے کہ چوری کرتے ہو، یہاں ہم کھڑے چوکیداری کر رہے، پوری رات جاگ رہے اور تم اندر آ کے چوری کرتے ہو. تو بوڑھے آدمی نے کیا کہا معلوم؟ بہت غریب آدمی ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے، میرے بچے بھی بوڑھے، ہم لوگ کھانا نہیں کھائے، کتنے بھوکے ہیں، اگر تھوڑا بہت لے کے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا آج میں چھوڑ دیتا ہوں، آج رات میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن آئندہ چوری مت کرنا. کوئی چوری ہماری شریعت میں گوارا بولو نہیں، برداشت نہیں، آئندہ چوری مت کرنا، آج میں چھوڑ دیتا ہوں. تو اس نے کہا بھی کہ ہاں میرے کو چھوڑ دو، میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ ابو ہریرہ ہے، اور ایک کام کرنا اللہ کے رسول کو بھی مت بتانا، نہیں تو میں مدینے میں بہت بدنام ہو جاؤں گا، اس لیے کسی کو بتانا نہیں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گا، جاؤ چلے جاؤ. وہ چلے گئے. بولو وہ بوڑھے آدمی
چلے گئے, بوڑھے آدمی چلے گئے. صبح ہوئی, فجر کی نماز ہو گئی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کہا ابو ہریرہ کیسے رات کیسے گئی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بہت اچھی ماشاءاللہ رات گئی. کہا چور کا کیا ہوا؟ ہمارے نبی پوچھ رہے چور کا؟ حضرت ابو ہریرہ تھوڑی دیر تو سوچنے لگے, پھر کہا اللہ کے رسول چور آیا تھا, بہت بوڑھا تھا, بہت غریب تھا, بیچارے کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, اس کی بیوی بھی بھوکی تھی, بچے بھی بھوکے تھے, میں نے چھوڑ دیا. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں, لیکن آج رات بھی آپ کو چوکیداری کرنا ہے, کرو گے نا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول بالکل فکر نہیں کرنا, اور کوئی یہ مت سمجھنا کہ میں کمزور ہوں, میں برابر چوکیداری کروں گا, آپ آرام کریں. دوسری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں, حضرت ابو ہریرہ وہ گودام میں, اور پھر وہی نماز اور وہی قرآن پڑھنا, اور جانے کا راستہ ایک ہی, بولو انٹری ایک ہی, لیکن پھر اندر آواز آ رہی ہے, کچھ کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ اندر گئے تو وہی کل والا بوڑھا, جو کل بوڑھا تھا نا, آج بھی چوری کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ دماغ گرم ہوا, یوں پکڑا, یوں کھینچا, کہا کل بھی چوری کرتے تھے, آج بھی چوری کرتے ہو, تم کو منع کیا نا کہ چوری مت کرو, بار بار تم چوری کرتے ہو. تو اس نے پھر وہی بات, ابو ہریرہ رحم کرو نا, کم سے کم میرا چہرہ دیکھ کے تو رحم کرو, بوڑھا آدمی ہے, ہاں بوڑھی بیوی ہے, گھر میں بچے, کھانے کو نہیں ہوگا تبھی تو بوڑھا چوری کرے گا, ورنہ بوڑھا کائے کو چوری کرنے کے لیے آئے گا, چھوڑ دو نا. تو ابو ہریرہ نے کہا آج چھوڑتا ہوں, لیکن اب وعدہ کرو, اب چوری, بولو نا وعدہ کرو, اب چوری نہیں کرو گے, اب بالکل چوری نہیں کرو گے, وعدہ کرو, میں آج چھوڑ دیتا ہوں. بولو حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. جب وہ جانے لگا تو بوڑھا کیا کہتا ہے معلوم؟ وہ اللہ کے رسول کو مت بتانا. کہا کیا نہیں بتانا؟ وہ خود صبح میں تمہارے بارے میں پوچھتے ہیں. خیر وہ چلے گئے, 2 رات ہو گئی. صبح میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کہا ابو ہریرہ یہ دوسری رات کیسی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بس ٹھیک ہی تھی. کہا چور کا کیا ہوا؟ ابو نے کہا آیا تھا, بہت سمجھایا, اب نہیں آئے گا اللہ کے رسول, اب نہیں آئے گا, بہت سمجھایا, ڈانٹا بھی, یعنی پیار محبت سے بھی سمجھایا, ڈانٹ ڈپٹ کے بھی سمجھایا, دھکا مار کے بھی سمجھایا, اب وہ آنے والا نہیں, آپ فکر نہیں کرنا اللہ کے رسول, میرے سے کوتاہی ہو رہی ہے لیکن اب کوتاہی نہیں ہوگی, آج بالکل گیٹ پر بیٹھوں گا, جو جانے کی جگہ نا وہیں رہوں گا, وہ کیسا جاتا وہ تو دیکھوں میں. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے آج کر لو. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ ہو سکتا ہے یہ آخری رات ہو, کیونکہ کل تو یہ سارا مال تقسیم ہو جائے گا, غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور میں سب کا چارٹ بن گیا ہے, وہ تقسیم ہو جائے گا, سب کی فہرست بن گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بالکل فکر نہ کریں, آپ آرام کریں. تیسری رات حضرت ابو ہریرہ بالکل گیٹ پر نماز پڑھے, زور سے قرآن پڑھے, تلاوت کرے, نماز پڑھے. پھر اندر آواز آ رہی ہے. اب ابو ہریرہ پہلے تو یہ سوچے کہ اگر یہ ہے تو آتا کون سے راستے سے, کیونکہ راستہ ایک ہی ہے, انٹری ایک ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ گئے تو وہی کم بخت واپس, وہی بڈھا. بتاؤ آج غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آج تو ابو ہریرہ پہلے سے رسیاں لے کے گئے تھے, کڑیاں لے کے گئے تھے, بیڑیاں لے, یوں حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا نہیں, یوں زمین پہ پٹکا, ہاتھوں میں کڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, اور پیٹ پہ بڑے بڑے رسے باندھے, اور کہا ماروں گا, اتنا ماروں گا جتنی ابو ہریرہ میں طاقت ہوگی, بڈھا تجھے ماروں گا, اور صبح میں عدالت مصطفیٰ میں, صبح میں اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤں گا, وہ چاہیں گے تو معاف کریں گے, وہ چاہیں گے تو چھوڑیں گے, مگر حد کر دی, 1 رات 2 رات, یہ کون سی رات؟ تو بوڑھے نے کیا کہا معاف کر دو نا. ابو ہریرہ نے کہا آج معافی کا کوئی سوال, تو روز چوری کرتا, روز چوری کرتا, روز. تو اس نے کیا کہا معلوم؟ ایک بات تم کو میں سکھاتا ہوں, بہت پیاری بات سکھاتا ہوں, اور بہت علم والی بات ہے, بہت نالج والی بات ہے, اور قرآن والی بات ہے. اب حضرت ابو ہریرہ کو علم کا بہت شوق تھا, بولو حضرت ابو ہریرہ کو علم کا بہت شوق تھا. اسی لیے آپ اگر سارے صحابہ کے بارے میں پڑھیں نا, کوئی صحابی 200 حدیث بیان کر رہے, کوئی صحابی 400 حدیث بیان کر رہے, کوئی صحابی 2000 حدیث بیان کر رہے, اکیلے حضرت ابو ہریرہ ہے, اکیلے جو 5374 حدیثیں بیان کرتے ہیں. اکیلے ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثوں کو, ان کو بہت شوق تھا علم کا, نالج کا, ایجوکیشن کا, اور قرآن کے علم کا. اب وہ بڈھا کیا کہتا ہے, میں تم کو ایک قرآن کی بات بتاؤں گا, ایک علم کی بات. تو ابو ہریرہ تو بہت خوش ہو, کہا بتاؤ نا, بتاؤ. کہا ایسے تھوڑی بتاؤ, پہلے یہ کھولو, ہاتھوں میں کڑیا, پاؤں میں بیڑیا, پیٹ پہ رسے باندھے, اور میں ایسے ہی تم کو بتا دوں. وعدہ کرو کہ تم مجھے کھولو گے, میں تم کو علم کی بات بتاؤں گا. حضرت ابو ہریرہ نے ہاتھوں کی کڑیاں بھی کھولی, پاؤں کی بیڑیاں بھی کھولی, پیٹ کے رسے بھی کھولے. تو اس نے بات جو سنائی, اس نے کہا سنو, تم کو قرآن کی بات سناؤں, تم کو حدیث کی بات سناؤں, تم کو میں شریعت کی بات سناؤں. اس بوڑھے نے کہا ابو ہریرہ اذا اویت الى فراشک فقرا آیت الکرسی فانک لن یزال بک حافظ ولا یقربک شیطان. وہ بوڑھے نے کہا ابو ہریرہ جب رات کو بستر پہ
پہ جاؤ نا، رات کو سونے کے لیے جاؤ، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا، آیت الکرسی پڑھ لینا، فرشتہ تمہارے قریب سے ہٹے گا نہیں اور شیطان تمہارے قریب آئے گا، فرشتہ تمہارے قریب سے ہٹے گا نہیں اور شیطان تمہارے قریب آئے گا نہیں۔ ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا، بولا ابو ہریرہ نے تیسری صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا ابو ہریرہ رات کیسی؟ کہا ویسی جو دو گئی ویسی۔ کہا چور کا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول پکڑ لیا تھا، کڑیا بیڑیا رسیاں سب باندھا، مارنے والا تھا، بہت مارتا اللہ کے رسول، اور صبح میں آپ کے حوالے کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہاں ہے چور، کہاں ہے؟ کہا وہ تو میرے کو ایک چیز بتا کے گیا، بہت پیاری چیز بتا کے گیا۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیا بتا کے گیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اس نے بتایا اذا اویت الی فراشک فلیقرأ آیت الکرسی فإنک لن یزال بک حافظ ولا یقربک شیطان۔ کہا وہ بوڑھے نے مجھے بتایا کہ جب تم رات کو بستر پر جاؤ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا، فرشتہ تمہارے پاس رہے گا، تمہارے پاس سے ہٹے گا نہیں اور شیطان تمہارے پاس آئے گا۔ ہمارے نبی مسکرائے اور کہا صدقہ وَإِن كَانَ كَذُوبًا، کہا بولا سچ۔ کیا بولا اس نے؟ سچ بولا، لیکن کم بخت بہت جھوٹا تھا، یعنی حقیقت میں اس کی طبیعت میں جھوٹا تھا، لیکن یہ معاملے میں وہ کیسا تھا؟ تو ابو ہریرہ نے کہا لیکن اللہ کے رسول ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ وہ رات کو آتا ہے؟ کیونکہ میں تو بالکل انٹری پر بیٹھتا ہوں، جو انٹر ہونے کا گیٹ ہے نا وہیں پر میں قرآن پڑھتا، تلاوت کرتا، میں نماز پڑھتا، یہ آتا کیسا ہے؟ ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا وہ انسان تھوڑی تھا، وہ جنات شیطان ابلیس تھا، وہ ابلیس تھا، وہ 3 رات سے آ رہا تھا، وہ ابلیس تھا، وہ شیطان تھا، وہ جنات تھا، ارے وہ کیسے بھی اندر داخل ہو جاتا تھا، لیکن جو اس نے بات کہی یعنی ابلیس جو ہمارا دشمن ہے۔ پورا قرآن اٹھاؤ، اللہ کبھی نہیں کہتے کہ دشمنی کرو، اللہ کہتے دشمنی کرو، کسی کو دشمن بناؤ، لیکن جب شیطان کا نام آتا ہے تو اللہ کہتے اس کو دشمن بناؤ، اس سے دشمنی کرو۔ اللہ فرماتے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، اللہ فرماتے شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے تم دشمنی کرو۔ تو جو دشمنوں کا دشمن سب سے بڑا دشمن وہ بھی کہتا آیت الکرسی کا پاور بہت زیادہ۔ اچھا میں مانگرول والوں کو پوچھ رہا ہوں آیت الکرسی یاد ہے؟ ہاں دیکھو کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی کچھ نہیں بول رہا، جیسا میں تمہارا نکاح قبول کروا رہا ہوں۔ بولو نا آیت الکرسی یاد ہے؟ آیت الکرسی بہت کم یاد ہوگی، کرسی یاد ہوگی۔ کرسی تو اتنی یاد ہے کہ کوئی تھوڑا بھی ہم کو بولے نا ہم کو برداشت نہیں ہوتا، ماں بولے تو برداشت نہیں ہوتا، باپ بولے تو برداشت نہیں ہوتا، ارے کوئی بول دیا بھائی اللہ کے واسطے اس کو معاف کر دینا، نا معاف کرنا کیسا، ایک وقت آنے دے ایسا انتقام لوں گا، ایسا ریونج لوں گا، اس کو بھی یاد دلا دوں گا، اس کو بھی سمجھا دوں گا کہ میں کون تھا۔ یہ ہمارا اسلام ہے بھائی، ہمارا اسلام ہے کہ ماں کی گالیاں دینا، بہن کی گالیاں دینا، دھکے مارنا، حق مارنا، یہ ہمارا اسلام ہے۔ خیر بات چل رہی تھی آیت الکرسی کی، آج میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں۔ آیت الکرسی یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ آیت الکرسی اتنی عظیم آیت کیوں ہے؟ یہ سورہ بقرہ میں 255 نمبر کی آیت ہے۔ بولو سورہ بقرہ میں کون سے نمبر کی آیت ہے؟ 255 نمبر کی آیت ہے۔ لیکن آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں مانگرول والوں، یاد رکھنا آیت الکرسی آپ شروع سے آخر تک پڑھتے جاؤ، 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے۔ کتنی مرتبہ اللہ کا ذکر آیا ہے ایک آیت الکرسی میں؟ بولو اللہ کا ذکر کتنی مرتبہ؟ چاہے اس میں ظاہر کی شکل میں، ضمیر کی شکل میں، لیکن 17 مرتبہ، یعنی وہ آیت الکرسی کتنی عظیم ہوگی۔ ایک بار آپ نے پڑھا، 17 مرتبہ اللہ کو پکارا۔ آپ کو بتا دوں میں بھائی، ہاں یا نہ بولو، بتاؤں؟ آپ انگلی پر صرف گنتے جاؤ گے، کتنے؟ 1 سے لے کے کہاں تک گننا ہے؟ 17۔ آپ انگلی پر گنتے جاؤں گے، میں رکتا جاؤں گا اور بتاتا جاؤں گا۔ دیکھو آیت الکرسی میں اللہ کا ذکر آیا، اللہ کا نام آیا۔ چلو شروع کریں، آپ لوگ شروع کریں آیت الکرسی کیسے شروع کرنے کا؟ اللہ، بولو اللہ، آ گیا نا نام؟ کتنا ہوا؟ نہیں ساتھ میں بولو کتنا ہوا؟ اللہ لا الہ الہ، کتنا ہو گیا؟ الا ہو الحی القیوم، کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 5۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ 7۔ ارے بولتے جاؤ کتنی مرتبہ ہو؟ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده
बिइذنه यालम, यालम जानने वाला कौन? अल्लाह। यालम मतलब कौन जानने वाला? अंदर हुआ जानने वाला कौन? अल्लाह। कितनी मर्तबा हो गया? 10। मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। चाहने वाला कौन? अल्लाह। कितनी मर्तबा हो गया? 12। वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। कितनी मर्तबा हो गया? एक आयतुल कुर्सी में 17 मर्तबा अल्लाह का नाम, अल्लाह का नाम। इतना प्यारा कुरान पाक। अच्छा, एक बात मैं और आपको बताऊं कि मोबाइल में हम लगे हुए और कुरान से दूर हो रहे। एक बहुत पते की बात आपको बताऊं, हम में से हर आदमी, जैसे अभी मौलाना इब्राहिम साहब ने कहा, फरमाया कि सीरतुन नबी और रबीउल अव्वल का आना, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन चाहता है कि अपने नबी को देखे? जरा हाथ ऊपर करके बताए, कौन चाहता? सब चाहते। बोलो, सब चाहते कि नहीं चाहते? शराबी होगा, कबाबी होगा, जुआरी होगा, आलिम होगा, मुफ्ती होगा, जाहिल होगा, हर एक चाहता कि हमारे नबी को देखे। अब मैं आपको एक अजीब बात बताता हूँ। हमारी माँ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया, कैफ़ काना अखलाक़ु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमारे नबी के अखलाक कैसे थे, हमारे नबी का किरदार कैसा था, हमारे नबी का उठना बैठना मुबारक कैसा था। सुनना, हजरत आयशा ने क्या फरमाया? मैं कहां तक बयान करूं कि मेरे नबी कैसे थे? बस आसान अल्फाज में समझ लो, खुलुकुहु अल कुरान। हजरत आयशा के कहने का मतलब था, एक कयामत तक आने वालों, अगर मुस्तफा को देखना चाहते हो, कुरान देख ले, मुस्तफा नजर आएंगे। मुस्तफा देख ले, कुरान पाक नजर आए। रहबरा रहनुमा मुस्तफा मुस्तफा, रहबरा रहनुमा मुस्तफा मुस्तफा। माशाल्लाह। हम दूसरी बात पर आ रहे हैं, लेकिन पहले ये बात पूरी करो। तो कुरान को जो देखता है ना, हकीकत में वो नबी को देखता है। तो बताओ किस किस को मुस्तफ़ा को देखना है? हाथ ऊपर करे। कुरान से मोहब्बत करोगे ना इंशाअल्लाह? मैंने बोला कुरान पाक से मोहब्बत करोगे ना इंशाअल्लाह? और साथ में बोलो, कुरान पाक से बढ़कर कोई कलाम। ये जब बात आ गई आयतुल कुर्सी की, तो और मदरसे के इहाते में हम बैठे, पूरा मजमा बोले कुरान पाक से बढ़कर कोई कलाम। खरे कुरान पाक क्या है? सुनते जाना। कुरान और हमारे नबी, जिसने मुस्तफ़ा को देखा कुरान को देखा, जिसने कुरान को देखा उसने मुस्तफ़ा को देखा। अरे मेरे प्यारो, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को इल्म बनाया है, तो अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अमल बनाया है। सुभान अल्लाह बोलते जाओ। अगर अल्लाह ने कुरान को इल्म बनाया है, तो मुस्तफ़ा को अमल बनाया है। बोलो सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह ने कुरान को इजमाल बनाया है, तो मुस्तफ़ा को तफसील बनाया है। अगर अल्लाह ने कुरान को मतन बनाया है, तो मुस्तफ़ा को शरह बनाया है। अगर अल्लाह ने कुरान को जिक्र बनाया है, तो मुस्तफ़ा को मुज़क्किर बनाया है। अगर अल्लाह ने कुरान को नफा बनाया है, तो मुस्तफ़ा को नाफे बनाया है। अगर अल्लाह ने कुरान को हिदायत बनाया है, तो मुस्तफ़ा को हादी बनाया है। अगर अल्लाह ने कुरान पाक को रहमत बनाया है, तो मुस्तफ़ा को रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। और आखिरी बात, अगर अल्लाह ने पूरे कुरान को नूर की नूर बनाया है, तो मुस्तफ़ा को सिराज मुनीर बनाया है। सुभान अल्लाह। कोई हमसे कुरान पाक के बारे में पूछे तो सही कि कुरान पाक कैसा कलाम है, हम कह देंगे कुरान पाक वो प्यारा कलाम है। एक हर्फ पढ़ो 10 ने किया। बोलो, एक हर्फ पढ़ो। और हमारे नबी ने फरमाया, कोई मेरा उम्मती पढ़ेगा अलिफ लाम मीम। ये मत समझना कि 10 ने किया मिलेगी। अलिफ पे 10 ने की, लाम पे 10 ने की, मीम पे 10 ने की। अलिफ लाम मीम पर बोलो कितनी नेकिया हो जाएगी? कुरान पाक इतना ऊंचा कलाम है। अगर कोई हमसे कुरान पाक का इंट्रोडक्शन पूछे, तो हम जवाब दे देंगे कि कुरान पाक में बोलो ना पारे कितने। बल्कि वो सब बात छोड़ो, पहले मैं मांगरोल वालों को एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारे घर में कुरान है? अरे बोलो ना है। ये कुरान को कुरान क्यों कहते हैं? भाई हम कुछ भी नाम देखते हैं तो फौरन सोचते हैं कि इसका तर्जुमा क्या होगा। तो बरसों से हमारे घर में कुरान है, कभी हमने सोचा कि कुरान को कुरान क्यों कहते हैं? सुनो, कुरान के माने मिलना और मिलाना। बोलो मिलना। कुरान के माने मिलना और मिलाना। जो कुरान से मिला, कुरान ने उसको अल्लाह से मिलाया। बोलो सुभान अल्लाह।
جو قرآن سے ملا اللہ نے، جو قرآن سے ملا قرآن نے اس کو مصطفیٰ سے ملایا، جو قرآن سے ملا قرآن نے اس کو ہدایت سے مالا مال کروا دیا۔ قرآن کے معنی ملنا اور ملانا، قرآن میں حروف ہے، حروف ہے، وہ ملتے گئے، وہ ملتے گئے، ملتے گئے تو الفاظ بن گئے، الفاظ ملتے گئے تو کلام بن گیا، کلام ملتا گیا تو کہو کہ جملے بن گئے، ارے جملے ملتے گئے تو آیتیں بن گئی، آیتیں ملتی گئی تو رکوع بن گئے، ارے رکوع ملتے گئے تو پارے بن گئے، پارے ملتے گئے تو منزلیں بن گئی، منزلیں ملتی گئی تو پورا قرآن کریم تیار ہو گیا۔ اور قرآن پاک کے بارے میں پوچھے پارے کتنے بولو 30، منزلیں کتنی بولو 7، قرآن پاک میں سجدے کی آیتیں کتنی تو بولو 14، قرآن پاک میں سورتیں کتنی تو بولو 114، قرآن پاک میں رکوع کتنے تو 558، قرآن پاک میں آیات کتنی تو 6666 آیتیں، قرآن پاک میں مد کتنے 1771، اور قرآن پاک کے تمام حروف کتنے تو 3,21,250 حروف قرآن میں، بولو سبحان اللہ۔ نیت کرو، کاش کر کے ہماری ماں بہنیں اگر آواز سن رہی ہو تو نیت کرو اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے انشاءاللہ، عالم بنائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال کرے۔ خیر میرے کو 4 باتیں کرنی تھی، جس میں پہلی بات پر پھر میں آ رہا ہوں۔ میرے پیارو لا الہ، کون کون تیار ہے یہ بات کے اوپر کہ آج سے قرآن پر دھیان دیا جائے گا اور موبائل پر دھیان زیادہ؟ بھائی موبائل کی ضرورت کی چیزیں استعمال کرو، ضرورت پڑے گرین بٹن دبا دیا، نہیں ضرورت ہے لال بٹن دبا دیا، بہت ضرورت ہے تو میسج دیکھ لیا، بہت ضرورت ہے تو میسج کر دیا، باقی پورا دن موبائل پر پڑے رہنا، پورا دن اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرنا، اپنے کانوں کا غلط استعمال کرنا، اپنے دل کا غلط استعمال کرنا نہیں۔ میرے پیارو ہم نے کلمہ پڑھا، ہم کس سے ڈرنے والے؟ ساتھ میں بولو لا الہ۔ چلو ایک بات ہو گئی، دوسری بات کے لیے کون کون تیار ہو رہا ہے؟ یا آپ لوگ تھک گئے تو میں بات ختم